سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ضم سورہ بھی آپ پڑھتے ہیں، رب نے اجازت دے دی، بندے پوری قرآن میں کہاں سے پڑھتا پڑھ لے، کون سا سورہ پڑھتا پڑھ، تیری مرضی، کون سی 3 آیتیں چھوٹی پڑھنا ہے پڑھ لے، تیری مرضی، کوئی ایک بڑی آیت پڑھ لے، تیری مرضی، یا 50 آیتیں پڑھ لے، 100 پڑھ لے، کوئی ایک بڑا سورہ پڑھ لے، چھوٹا سورہ پڑھ لے، تیری مرضی۔ لیکن بندے خبردار، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا یہ میری مرضی، اللہ کہہ رہا ہے یہ میری مرضی، بولے یہاں تیری مرضی نہیں چلے گی، یہاں صرف میری مرضی، بولے بندے ہر رکعت میں تجھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا۔ اب دیکھیے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہے سورہ فاتحہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بازو والا خوش ہوگا، دیکھیں بھائی اللہ کی وحدانیت، اللہ اللہ اللہ، خالی اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، بازو والا اللہ خوش ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم بولے نبوت نہیں، لہذا مسجدوں میں خالی یا اللہ رکھنا، یا رسول اللہ نکال دو، بولا بازو والا۔ ہماری مسجدوں میں دیکھو آپ، الحمدللہ یہ تو بڑی پیاری مسجد ہے، یہاں پہ مولا ابو بکر کا نام بھی ہے، سرکار عمر کا ہے، سرکار عثمان، سرکار جی اللہ کی رحمت پر، انہیں اللہ ہی پیدا کرا سو ہے نا یہ پٹھوں کو، تو ان کی فطرتوں سے اللہ واقف ہے، بولے تیری شریر فطرت کے لیے یہ میری رحمت دیکھ بندے کیسی ہے، تو میرے محبوبوں سے غداری کرا تو کیا ہوا، میں تو میرے محبوبوں کا ذکر کرا کے رہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف اللہ، بازو والا ملا خوش، الرحمن الرحیم، صرف اللہ، اللہ کی شان ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اللہ، اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، قابل غور نکتہ ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی عظمت ان آیات میں بیان ہوئی، 4 آیتوں میں، حالانکہ یہ سورے میں ہے 7 آیتیں، 4 آیتوں میں اللہ کی عظمت بیان ہوئی، اللہ نے خود اپنی شان بیان کی، لیکن اب آگے کیا ہو رہا ہے دیکھیے، انداز کلام بدل گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ، بندوں سے دعا کروا رہا ہے، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو، اور ذرا زور سے بولا، اور بیوقوفوں کو اتنا ہی معلوم ہے، بازو والوں کو سیدھا راستہ ہے کیا، اتنا سمجھ گیا تو انہیں کبھی بدعقیدہ نہیں ہوتا۔
عام کیا ہے۔ نماز ہو رہی ہے، نماز میں اللہ دعا کروا رہا ہے کہ اے بندو یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ بندوں کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے، انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کی دعا نماز میں ہو رہی ہے۔ ارے پوری قرآن میں، ضم سورہ میں، پوری قرآن میں سے جہاں سے چاہو پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے، لیکن انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کی دعا ہر رکعت میں دن میں 48 مرتبہ کرنا، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ رب نے دعا کروایا، بندو دعا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو تیرے ان بندوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب کہاں گئی وحدانیت؟ اگر صرف وحدانیت ہوتی تو اب یہاں عبدیت کا ذکر نہیں ہوتا، انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کی دعا نہیں کرواتا۔ تو اب آؤ دوستو ذرا غور تو کرتے ہیں، یہ انعام یافتہ بندے ہیں کون؟ کئی بازو والا یہ نہ بولے ہمارے ملا جی انعام یافتہ ہے، خلاصہ کر دیتے ہیں مولا کی رحمت کے صدقے جائیں۔ اب اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں کی فہرست مفسروں کے ذمے میں نہیں چھوڑی ہے، محدثین کے ذمے میں نہیں چھوڑی ہے، فقہا کے ذمے میں نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ نے کہا بندو میں خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کون ہے؟ تو رب قرآن پاک میں 5ویں پارے میں بیان کرتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ 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 قربان جائیں، اللہ کہہ رہا ہے بندو نبیین انعام یافتہ ہے، صدیقین انعام یافتہ ہے، شہداء انعام یافتہ ہے، صالحین انعام یافتہ ہے۔ تو اب کیا دعا ہو رہی؟ اے اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا۔ نماز میں دعا ہو رہی ہے، اے اللہ ہم کو صدیقین کے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو شہداء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ کس کے راستے پر؟ اب تک بولا خالی وحدانیت 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 وحدانیت، خالی وحدانیت کو ماننے والے، نبوت اور رسالت اور جو ہے ولایت کو نہیں ماننے والے، نبیوں اور رسولوں کی مدد نہیں لینے والے، اولیاء اللہ کا وسیلہ نہیں لینے والے، پھر تو نماز میں کھڑ کے صراط الذین انعمت علیہم کہہ کو پڑھ رہا ہے نا بھائی؟ میں بول رہا ہوں جتنے چائنا بازار ہے سب بیکار ہے۔ ارے نکو جی بیچ بیچ میں دھر، بیچ بیچ میں دیتے رہنا، نعرے لگاتے وقت پینے کا رہتا ہو۔ سنو ان کو نہیں معلوم، نئے نئے آئے نا، ڈسٹرب کر دیا نا۔ سنو بہترین مثال دے رہا تھا ابراہیم بھائی کو دیکھ کے۔ ایک صاحب کیا بولے ہندوستان کی محبت میں، بولے چائنا بازار سے کوئی آئٹم نہیں خریدنا، حرام ہے۔ بیگم بولے گھر میں اجی وہ پیالیاں پھٹ گئے ذرا لاؤ نا، بولے تو ابراہیم بھائی کی دکان کو گئے۔ جا کے وہ بہترین پیالیوں کا سٹ خرید کے لے کے آئے 500 روپے کا۔ بیگم بولے مسجد میں ٹھہر کے بولے چائنا آئٹم حرام ہے، بولے پھر تم چائنا کی چلائی کیا جی اٹھا کے؟ بولے نہیں بیگم میں ابراہیم بھائی کے لایا۔ بولے بات سمجھ میں آئی دوستو؟ بازو والا بھی ایسی خطرناک تقریر میں بول رہا ولیوں کو نہیں ماننا، نبیوں کو نہیں ماننا، وسیلہ نہیں لینا، مدد نہیں لینا، پھٹا ریڈیو پھٹے سوتا پکار رہا، پھر نماز میں کھڑے ہو کے بول رہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، نبیوں کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلا۔ میں اگر پورے صالحین کی فہرست تو میں گن بھی نہیں سکتا کیونکہ میں پوروں سے واقف ہوں بھی نہیں، مگر خدا کی قسم ہندوستان میں صالحین کا ایک طبقہ جو ولی ہے
صالحین کا ایک طبقہ جو ولی ہیں وہ خالی اولیاء اللہ کو شمار کر لیں تو خالی ہندوستان میں کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ ہے. جو پیچھے نہیں بولے علامہ اقبال سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، کئی کو بولے مسلمانوں کو کاٹرے بول کے بولے یہ بات، کئی کو بولے علامہ اقبال یہ باتیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کئی کو بولے میرے بھائی آپ کو ٹرین کا کرایہ بڑھ گیا بول کے بولے، نہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی بول کے بولے. کئی کو بولے اس لیے بولے کہ پوری دنیا میں اتنے اولیاء اللہ ایک ملک میں نہیں ہے جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں آرام فرما رہے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. آمنہ کا لال مدینے میں رہتا ہے، عطائے رسول اجمیر میں رہتا ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ میرے پیارے دوستو. امام حسین کربلا میں رہتے ہیں. حسین کی نسل پاک کا مہتاب و مہتاب دلی کی زمین پر نظام الدین اولیاء آرام فرما رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں مسائل کو سمجھو. جب یہ ساری چیزوں کو غور کرے علامہ اقبال